بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے جو اہل ایمان ہوں، مگر 4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کر لیں جن کی وجہ سے ان کی بخشش میں رکاوٹ آئی ہے۔ وہ گناہ شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا اور دل میں کسی کے لیے کینہ یعنی نفرت رکھنا ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ارتکاب کرے تو لیلۃ القدر جیسی فضیلت بھری رات بھی اس انسان کی بخشش نہیں کروا سکتی۔ ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا اور دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنا، یہ تمام کام انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ محض نوافل ادا کر کے یا عبادت کر کے ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ بخشش کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، زمین میں فساد پھیلاتا پھرے اور دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور اس کی بخشش بھی ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اپنے تمام رشتہ داروں سے صلح کر لیں، جن سے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگ لیں اور جنہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے ان کو خود معاف کر دیں، تاکہ اللہ ہمیں اجر عظیم سے نوازے اور ان کی بخشش بھی ہو جائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس مبارک ماہ میں ہم اپنے دلوں کو دھو ڈالیں، بغض اور کینہ کو اپنے دل سے نکال پھینکیں اور ایک اچھے کردار کی نمائندگی کریں۔ اس دنیا میں جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں وہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ آج کسی کو معاف کرنا اور معافی مانگنا اور صلح کرنا مشکل ضرور نظر آئے گا، مگر یہ عمل ہماری آخرت کی تکلیفوں کو مٹا دینے والا ہے۔ کیا ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کے سکون کے لیے آج تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے تمام رشتہ داروں سے صلح کر کے، ان کو معاف کر کے اور اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ کر ایک خوشگوار تعلق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہماری آخرت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس بڑے فائدے سے پہلے ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ لیلۃ القدر میں اپنی بخشش ہونے سے نہ رکنے دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور خاص اللہ کے ہو کر رہیں۔ ہمیں کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی قبر کے لیے روانہ ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس بار لیلۃ القدر میں اپنی بخشش کروائیں اور اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی کا سامان جمع کریں۔ لیلۃ القدر میں جاگ کر خوب عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اور عبادت کے لیے توجہ دلائیں۔ اور شب قدر میں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 سب راتوں میں یہ دعا ضرور پڑھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا میں معافی مانگی گئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعا مانگیں، اور کیونکہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں جنہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ اور لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، کیونکہ یہ ہر سال ایک رات میں نہیں ہوتی بلکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضیلت بھری رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔